رجال اللہ مانے اللہ کے وہ مخصوص بندے جن کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت کو عام فرمایا ہے، یعنی کتاب کو اللہ نے انسان کے ذریعے سے ہی بھیجا ہے۔ کتاب جب بھی دی گئی تو انسان ان کے سنگت آئے ہیں، رسول بن کر، نبی بن کر۔ بغیر انسان کے اللہ نے کبھی وحی نہیں اتاری، بغیر انسان کے اللہ نے کبھی کوئی کتاب نہیں دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک وہ سلسلہ بھی ہے جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے چلایا ہے، اور وہ رجال اللہ کا سلسلہ ہے۔ اور اس میں ہم نے تفصیل بیان کی کہ رجال اللہ میں سب سے پہلے انبیاء آئیں گے، کیونکہ انبیاء اللہ کے وہ خاص اور وہ خصوصی اور اسپیسیفک بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے طور پر پک کر کے، چن کر کے ان کو نبی یا رسول بنایا ہے۔ اور پھر انبیاء کے بعد ان کے کلوز جو صحابہ ہیں، ان کے کلوز جو ان کے شاگرد ہیں، وہ رجال اللہ میں آئیں گے۔ پھر ان کے بعد تابعین آئیں گے، پھر اتباع التابعین آئیں گے، اور اس کے بعد ان کے بعد وہ تمام امت کے علماء آئیں گے جو ہر زمانے میں دین کی صحیح تعبیر، دین کی صحیح تشریح، دین کی صحیح سمجھ لوگوں کو دیتے رہے ہوں۔ تو اس طرح سے قیامت تک یہ دونوں سلسلے پیرالل چلتے رہیں گے۔ کتاب اللہ یعنی قرآن اور سنہ بھی قیامت تک موجود رہے گی، اور رجال اللہ کا سلسلہ بھی قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں آئے تھے اس دنیا کے اندر، اور پھر پردہ فرما گئے، اور صحابہ ان کا بھی ایک اسپیسیفک زمانہ تھا، اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور تابعین وہ بھی چلے گئے، اور اتباع التابعین وہ بھی چلے گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہر زمانے کے علماء حقہ ہوں گے جن کا سلسلہ اللہ کے نبی تک جڑتا ہوگا، جس کو ہم سند کہتے ہیں، جس کو ہم علمی چین کہہ سکتے ہیں۔ ایک آدمی، ایک عالم اس وقت تک معتبر عالم نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی چین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ جوڑے۔ تو بہرحال یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ دو سلسلے چلائے ہیں اللہ نے، کتاب اللہ کا سلسلہ اور رجال اللہ کا سلسلہ۔ اب کتاب اللہ کو تھامنا بھی ضروری ہے۔ کل میں نے بیان کیا کہ کتاب اللہ کو ہم رجال اللہ سے سمجھیں گے، اور رجال اللہ کو ہم کتاب اللہ سے ویریفائی کریں گے۔ اس طرح سے ایک خوبصورت ٹرائنگل ڈیولپ ہو جاتا ہے جس سے ہم اللہ کے دین کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ اب کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں رجال اللہ یعنی ہر زمانے کے علماء کے پاس جانا پڑے گا، ان کے پاس جا کر قرآن سیکھنا ہوگا، ان کے پاس جا کر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنی ہوگی۔ اب جو رجال اللہ کا سلسلہ ہے اس کو ہم کیسے ایکسس کریں گے؟ تو کل بریف میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک وہ رجال اللہ ہیں جو ہم سے پہلے اس دنیا میں رہ کر چلے گئے ہیں، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، جیسے اللہ کے نبی کے اصحاب ہیں حضرت فاروق اعظم، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو کوئی مومن جھٹلا نہیں سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ہم میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، اور اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں محدثین اور علماء اور محققین گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں بہت بڑی کنٹریبیوشن دی تھی اسلام کی اشاعت میں، اسلام کو پھیلانے میں، صحیح اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے۔ تو ہمارے سے پہلے جو علماء محققین گزر گئے ہیں، جو اللہ والے گزر گئے ہیں، ان کی زندگیوں کو سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا، ان کے تذکرے کرنا، یہ رجال اللہ کو ایکسس کرنے کا پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ میں نے بیان کیا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو رجال اللہ موجود ہیں، اس زمانے میں جو اللہ والے موجود ہیں، ان کی مجلس میں ان کے پاس جانا اور ان سے دین سیکھنا، یہ رجال اللہ کو ایکسس کرنے کا دوسرا طریقہ ہے۔ اب ہماری یہ مجلسیں جو ہو رہی ہیں یہ رجال اللہ کو ایکسس کرنے کے پہلے طریقے پر ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو پرکھیں۔ دیکھیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، آپ تاریخ کا کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں دے سکتے جس سے اس کے سملر کوئی انسیڈنٹ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ تاریخ کی یہ حالت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہر زاویے سے ہم دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی طرح اس سے سملر ہوگی کہ ایسا ہی ایک سملر واقعہ اس سے پہلے ہسٹری میں ہو چکا ہوگا۔
تو اب طریقہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اس واقعے کے ساتھ کیسے نمٹے، اس زمانے میں جو مصیبتیں ہیں یا جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں۔ تو سمپل طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہسٹری میں اسی کے سملر جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں، جو واقعات ہوئے ہیں، اس زمانے کے اللہ والوں نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا تھا، اس زمانے کے بزرگوں نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا تھا، اس کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم اس کی روشنی میں اس زمانے کا حل نکال سکیں۔ اسی لیے ہمیں ہسٹری پڑھنی ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں تاریخ پڑھنی ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے۔ جو اپنے اسلاف اور بزرگوں سے کٹ جاتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی ایکسس ایسا نہیں ہوتا جس کو وہ یوز کر کے اپنے زمانے کے ایشوز کو سالو کر سکے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گروپ اور بہت ساری جماعتیں ایسی اٹھی ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ ہمیں کوئی عالم کی ضرورت نہیں، کسی اللہ والے کی ضرورت نہیں، کسی پرانے شیخ کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹلی قرآن و سنت کو ایکسس کریں گے۔ لیکن وہ ایٹ دی اینڈ اس پوائنٹ پر پہنچ چکے تھے کہ انہیں بھی اپنے بزرگ بنانے پڑے، انہیں بھی اپنے علماء ڈیفائن کرنے پڑے کہ یہ میرے علماء ہیں، یہ میرے بزرگ ہیں، ان سے میں دین سیکھتا ہوں۔ جتنے بھی فرقے دعویٰ انہوں نے کیا کہ ہم صرف قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی بات کریں گے، لیکن اینڈ میں وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ پرٹیکولر اپنے علماء کو لانچ کریں۔ ہسٹری میں جا کر انہوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ جب کہیں سے علماء کو پکڑ کر لایا، کہیں سے اماموں کو پکڑ کر لایا کہ یہ ہمارے امام ہیں، ان کو ہم فالو کریں گے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کے راستے پر ہم چلیں گے، تو بات کلیئر ہو گئی کہ ہمیں ہسٹری میں جو ائمہ دین اور اسلاف اور اللہ والے گزرے ہیں ان کے ساتھ اپنے رشتے کو باندھے بغیر اس زمانے کے جو ایشوز ہیں ان کو صحیح ڈھنگ سے ہم سالو نہیں کر پائیں۔